آج ہم ایک ایسے سفر کا نقشہ دیکھنے جا رہے ہیں جو شروع تو شاید ہمارے اپنے بستر سے ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی حد نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جسم سے ماورا تجربات یا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کی، اور ہمارے پاس ولیم بلہم مین کے کام کیز کو کنٹرول سے کچھ بہت ہی اہم نکات ہیں جو اس نامانوس دنیا کے لیے ایک گائیڈ بک کی طرح ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب شعور جسم کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، چیلنجز کیا آتے ہیں، اور سب سے اہم کنٹرول کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ گائیڈ بک اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ یہ ان تجربات کو کسی آسیب یا بیماری کے بجائے شعور کے ایک فطری عمل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اصل مقصد ہی یہی ہے کہ خوف کی جگہ علم لے آئے، ہے نا؟ یہ سمجھانے پر کہ یہ جو عجیب و غریب احساسات ہیں یہ دراصل ایک بڑے سفر کے سنگ میل ہیں۔ اور چلیں اس سفر کے بالکل پہلے قدم سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا تجربہ جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے خوفناک ہوتا ہے، نیند کا فالج یا سلیپ پیرالائسس۔ آپ جاگ رہے ہیں، دماغ پوری طرح کام کر رہا ہے، لیکن جسم بالکل مفلوج ہے۔ آپ چیخنا چاہتے ہیں مگر آواز نہیں نکلتی۔ ذریعہ اس وحشتناک کیفیت کو کیسے دیکھتا ہے؟ یہیں سے تو سب سے بڑی غلط فہمی شروع ہوتی ہے، جسے ہم ایک وحشتناک تجربہ سمجھتے ہیں۔ بولمن اسے ایک انتہائی مثبت اور اہم نشانی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا توانائی والا جسم یعنی انرجی باڈی فزیکل جسم سے الگ ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تیار ہے؟ جی، جسم اس لیے مفلوج محسوس ہوتا ہے کیونکہ شعور کی توجہ اس سے ہٹ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ فالج نہیں بلکہ سمجھیں کہ لانچ پیڈ پر کھڑے ہونے کی کیفیت ہے۔ ایک منٹ، لیکن یہ بات اس شخص کو سمجھانا تو بہت مشکل ہے جو اس تجربے سے گزر رہا ہے۔ اسے تو لگتا ہے کہ اس پر کوئی حملہ کر رہا ہے یا وہ مرنے والا ہے۔ کیا ذریعہ اس نفسیاتی خوف اور اس کے پیچھے کی حقیقت کے فرق پر کوئی بات کرتا ہے؟ یہی تو سارا نقطہ ہے۔ بولمن کہتے ہیں کہ اس لمحے میں آپ کا رد عمل ہی سب کچھ طے کرتا ہے۔ اگر آپ گھبرا گئے، جسم کو زبردستی ہلانے کی کوشش کی، تو آپ اس توانائی کی کیفیت سے لڑ رہے ہوں گے اور خوف بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ کو علم ہو کہ یہ الگ ہونے کا موقع ہے، تو آپ پرسکون رہ کر اپنی توجہ جسم سے ہٹا کر کسی اور جگہ جیسے کمرے کے دوسرے کونے پر مرکوز کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے، علیحدگی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور آپ خود کو جسم سے باہر پائیں گے۔ اچھا، تو یہ فالج ایک دروازہ ہے، اور اسی سے جڑی ایک اور کیفیت ہے جس میں شدید تھرتھراہٹ یا گونج کا احساس۔ کیا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ جی، اسے وائبریشنل سٹیٹ کہتے ہیں، اور یہ فالج سے بھی زیادہ بنیادی علامت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کی وہ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو رہا ہو۔ یہ شدید تھرتھراہٹ، گونج یا بھنبھناہٹ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے توانائی والے جسم کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے تاکہ وہ فزیکل جسم کی کثافت سے آزاد ہو سکے۔ اور اس میں بھی اصول وہی ہے، لڑنا نہیں ہے؟ بالکل وہی، لڑے مت، اسے قبول کرے، اسے پھیلنے دیں۔ جب یہ تھرتھراہٹ عروج پر پہنچے تو اپنی مترقی سوچ سے کوئی حکم دیں، جیسے اب اوپر یا دروازے سے باہر۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابتدائی مراحل ہیں، فالج اور تھرتھراہٹ۔ گویا ہم نے جہاز میں بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کر لیا ہے۔ اب جب کوئی جسم سے الگ ہو جاتا ہے تو اسے دنیا کیسی نظر آتی ہے؟ کیا سب کچھ فوراً صاف اور واضح ہوتا ہے؟ ذرائع میں دھندلی بصارت کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ اکثر شروع میں سب کچھ دھندلا، غیر واضح یا خواب جیسا لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا شعور ابھی نئے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہوا ہوتا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ اندھیرے سے ایک دم تیز روشنی میں آئے ہیں۔ آنکھوں کو فوکس کرنے میں وقت لگتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت طاقتور اور سادہ ہے۔ حکم دیں، مضبوطی سے سوچیں، ابھی وضاحت یا کلیئرٹی نہ ہو۔ یہ کوئی جادوئی الفاظ نہیں بلکہ آپ کی اپنی مرضی کا اظہار ہے جو اس ماحول میں فوری قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی وہاں آپ کی سوچ ہی آپ کا عمل ہے، اور لگتا ہے یہی اصول حرکت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ذریعہ میں ذکر ہے کہ کبھی کبھی لوگ خود کو پھنسا ہوا یا بھاری محسوس کرتے ہیں، جو کہ بصارت کے مسئلے سے بھی زیادہ پریشان کن ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس کی وجہ بھی آگاہی کی کمی ہے۔
آپ کا شعور بکھرا ہوا ہوتا ہے، پوری طرح سے غیر مادی جسم میں مرتکز نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کو بھری پن یا حرکت نہ کر پانے کا احساس ہوتا ہے۔ حل پھر وہی ہے، اپنی آگاہی کو حکم دیں، ابھی آگاہی یا اویئرنیس ناؤ، ساتھ ہی ہلکے پن اور حرکت کا ارادہ کریں۔ آپ سوچیں گے ہلکا اور آپ ہلکے ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے آگے اور آپ آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک ایسی بات ہے جس پر میرا ذہن اٹک گیا ہے، 360 ڈگری میں دیکھنا، مطلب آگے پیچھے اوپر نیچے سب ایک ساتھ۔ یہ تو انسانی تصور سے ہی باہر ہے۔ ذریعہ اس کی وضاحت کیسے کرتا ہے نا دلچسپ؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہمارا جسم ایک کیمرے کی طرح ہے جو صرف آگے دیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارا اصل شعور کیمرہ نہیں بلکہ وہ کمرہ ہے جس میں کیمرہ موجود ہے۔ اچھا، وہ ہر دیوار، ہر کونے کو بک وقت محسوس کرتا ہے۔ جب آپ جسم یعنی کیمرے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ واپس کمرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں 360 ڈگری کا نظارہ کوئی کمال نہیں بلکہ شعور کی بنیادی خاصیت ہے۔ آپ بے شکل آگاہی ہیں جس کی کوئی آنکھیں نہیں، کوئی سمت نہیں۔ واہ، یہ تصوری ذہن کو ہلا دیتا ہے۔ لیکن یہیں سے سب سے بڑا چیلنج بھی سامنے آتا ہے، خوف۔ اگر آپ ایک ایسی حقیقت میں ہیں جہاں آپ 360 ڈگری دیکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کی سوچ فوراً حقیقت بن جاتی ہے، تو وہاں خوف کا ایک چھوٹا سا خیال بھی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ نے بالکل نفس پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اس پورے تجربے کا سب سے اہم اور مشکل سبق ہے۔ ہماری اس دنیا میں سوچ اور حقیقت کے بیچ ایک وقت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آپ کچھ برا سوچتے ہیں وہ فوراً سچ نہیں ہو جاتا، لیکن اس حالت میں آپ کا شعور ہی کینوس بھی ہے اور پینٹ بھی۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ فوراً آپ کی حقیقت بن جاتا ہے۔ یہ خوفناک بھی ہے اور ایک ناقابل یقین طاقت بھی۔ تو اگر کسی کو خوفناک مخلوق یا عجیب و غریب شکلیں نظر آئیں تو کیا وہ حقیقی ہوتی ہیں؟ بلمین کے مطابق یہ عام طور پر ہمارے اپنے ہی اندرونی خوف، شکوک و شبہات یا غصے کی توانائی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہمارے لاشعور کا عکس ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر سے ہی آتی ہیں؟ جی، در حقیقت یہ ان خوفوں کا سامنا کرنے اور ان پر قابو پانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ان سے بھاگنے کے بجائے بلمین ایک بہت مؤثر تکنیک بتاتے ہیں۔ اس خوفناک شکل کو محبت کی توانائی بھیجیں۔ جیسے ہی آپ غصے یا نفرت کے بجائے محبت کا جذبہ بھیجتے ہیں، وہ توانائی تحلیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی خوراک ہی آپ کا خوف ہے۔ یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے، اسے محبت بھیجو، لیکن جب کوئی دہشت کی حالت میں ہو تو کیا واقعی ذہن میں اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ ایسا کر سکیں؟ شروع میں مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مشق سے آتا ہے، اسی لیے یہ علم پہلے سے ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو کہ یہ میرا ہی خوف ہے تو آپ کا رد عمل مختلف ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حفاظتی تکنیک اپنے گرد سفید روشنی کا ایک مضبوط دائرہ یا کرہ تصور کرنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی توانائی کی شیلڈ ہے جو آپ کے ارادے سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی منفی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو کنٹرول کی چابی خوف پر قابو پانا ہے، لیکن دو اور عام مسائل بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر ارادی طور پر جسم میں واپس آ جانا۔ آپ ابھی کچھ دریافت کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ دوسرا، تجربے کو بعد میں یاد ہی نہ رکھ پانا۔ جی، دونوں کا تعلق بھی توجہ سے ہے۔ غیر ارادی واپسی کی سب سے بڑی وجہ اپنے فزیکل جسم کے بارے میں سوچنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اپنے سوئے ہوئے جسم یا کسی خارش یا کسی آواز کا خیال آئے گا، آپ کا شعور فوراً واپس کھینچ لیا جائے گا۔ تو حل یہ ہے کہ دھیان نہ دیا جائے۔ حل یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ غیر مادی ماحول پر مرکوز رکھی جائے، اور جہاں تک یادداشت کی کمی کا تعلق ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تجربے کے آخری لمحات میں واپس آنے سے ٹھیک پہلے خود کو مضبوطی سے حکم دیں، مجھے سب یاد ہے، یا I remember everything۔ اس سے وہ تجربہ لاشعور سے شعور میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سفر کے آغاز، اس کے اصولوں اور چیلنجز پر بات کر لی۔ اب ذرا منزلوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ غیر مادی ماحول دراصل کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا یہ سب ہماری دنیا جیسے ہی دکھتے ہیں؟ نہیں، ان کی کئی اقسام ہیں۔ بولمین بتاتے ہیں کہ سب سے قریب ترین ماحول وہ ہے جو ہماری فزیکل دنیا سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اسے ایتھریک یا متوازی جہت کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری دنیا کا ایک توانائی والا بلو پرنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ؟ یعنی خیالات جو ٹھوس شکل اختیار کر چکے ہیں۔
ایک اور قسم کا ماحول انتہائی روشن اور زیادہ توانائی والا ہو سکتا ہے، جہاں آپ کو دباؤ یا تیز ارتعاش کا احساس ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اعلیٰ فریکوینسی والے ماحول میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں گھبرانے کے بجائے خود کو حکم دیں، میں اب ایڈجسٹ ہوتا ہوں، اور آپ کا توانائی والا جسم اس فریکوینسی کے مطابق خود کو ڈھال لے گا۔ اور ایک جگہ روشنی یا توانائی کے ایک نہ ختم ہونے والے سمندر کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ جی، وہ ایسٹرل ڈائمینشن سے بھی پرے شعور کا ایک بے شکل علاقہ ہے۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کی محدود شناخت سے بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی شکل ہوتی ہے، نہ کوئی جسم، صرف خالص آگاہی۔ وہاں بوہیلمین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہائر سیلف ابھی یا ہائر سیلف ناؤ کا مطالبہ کریں، تاکہ آپ اپنے اعلیٰ ترین شعور سے رہنمائی لے سکیں۔ بالکل، رہنمائی اور علم حاصل کر سکیں۔ اور ان ماحول میں اگر کسی دوسری ہستی سے سامنا ہو تو بات چیت کیسے ہوتی ہے؟ وہاں زبان کی ضرورت نہیں، ابلاغ براہ راست سوچ اور تصویر کی منتقلی کے ذریعے ہوتا ہے، جسے ہم ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اچانک کوئی واضح خیال، جواب یا تصویر ابھرے تو یہ کسی اور کی طرف سے بھیجا گیا پیغام ہو سکتا ہے۔ یہ کائنات کا آفاقی طریقہ ابلاغ ہے۔ تو اس ساری معلومات کو سمیٹتے ہوئے جو ایک بات بار بار سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تجربات پر کنٹرول کا تمام تر انحصار دو چیزوں پر ہے: مرکز سوچ اور خوف پر قابو پانا۔ ابھی آگاہی، ابھی وضاحت جیسے مختصر اور واضح احکامات دراصل آپ کے اپنے شعور کی طاقت کو استعمال کرنے کے اوزار ہیں۔ بالکل، اس مواد کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ ان غیر معمولی واقعات کو پراسراریت کے پردے سے نکال کر شعور کے قابل فہم قوانین کے دائرے میں لے آتا ہے۔ یہاں تک کہ نیند کا فالج جیسی چیز جسے عموماً ایک بھیانک تجربہ سمجھا جاتا ہے، اسے بھی ترقی کی ایک مثبت علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ صرف نقطہ نظر بدلنے کی بات ہے، خوف سے علم اور طاقت کی طرف سفر۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ایک آخری نقطے پر ختم کرتے ہیں جو سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ یہ ذریعہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات ان تجربات کے دوران ہم اچانک خود کو کسی زندگی کے ڈرامے یا صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہوئے پا سکتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی۔ بولمین کے مطابق یہ ہمارے ہائر سیلف یعنی اعلیٰ شعور کی طرف سے پیش کیا گیا ہماری اپنی ہی کسی پچھلی زندگی کا کوئی سبق ہو سکتا ہے۔ جی، جس کا تعلق ہماری موجودہ زندگی کے کسی مسئلے یا رشتے سے ہو۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، اگر آپ کو اپنے شعور کی گہرائیوں میں جانے کا موقع ملے تو آپ کی اپنی زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ یا رشتہ ہو سکتا ہے جسے آپ ایک نئے بلند تر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔